ہماری سونیا سے دور کی رشتہ داری تھی۔ ملتے تو وہ بہت پیار سے ملتی اور اپنی اپنائیت بھری باتوں سے دل موہ لیتی۔ کہتی میرے گھر آ جایا کرو، میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو جی گھبراتا ہے۔ سونیا کی شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام عادل تھا۔ اسے ترقی کرنے کا جنون تھا۔ وہ مسلسل بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، جبکہ سونیا کو بیرون ملک جانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی ساس تھی اور نہ کوئی نند۔ ایک جیٹھ تھا، وہ بھی امریکہ چلا گیا تھا۔ تبھی وہ خود کو گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کا مکان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں امی کے ساتھ ایک دن اس کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت تپاک سے ملی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی اور خوشیوں سے بھرپور پر لطف زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ خوشیاں نہ بھی ہوں تو وہ خوشیوں کا اہتمام کر لیتی۔ کبھی اپنی سالگرہ کرتی اور کبھی شادی کی سالگرہ منا کر 2-4 سہیلیوں اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے گھر میں رونق کا اہتمام کر ڈالتی۔ لیکن اولاد کی کمی سے اس کا دل مرجھایا رہتا تھا۔ یہ دکھ وہ کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ 1-2 بار میں اس کے گھر گئی تو ہماری دوستی ہو گئی۔ تقریباً روز ہی وہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ بیوٹی پارلر تک چلو، میں نے بال بنوانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ بیوٹی پارلر کا مالک ایک نوجوان تھا۔ پارلر اس کی ماں کا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تو بیٹے نے بیوٹی پارلر سنبھال لیا۔ وہ بطور مینیجر یہاں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا اور آمدنی کو مٹھی میں کرتا۔ باقی تمام کام اس کی خاتون معاون سنبھالتی جو معقول معاوضے پر اس نے رکھی ہوئی تھی۔ یہ تمام باتیں اس خاتون معاون نے بتائیں۔ جب ہم نے اس سے فیس میں کمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مینیجر صاحب سے بات کر لیں۔ میں اور سونیا مینیجر صاحب کے کمرے میں گئے۔ صاف ستھرے لباس میں خوش شکل آدمی اپنی کرسی پر برجمان تھا۔ اس نے معاوضہ میں تھوڑی سی رعایت کر دی۔ سونیا نے مختصر وقت میں جمیل سے کافی باتیں پوچھ لیں۔ جمیل نے بتایا کہ اپنی والدہ کا یہ بیوٹی پارلر خود اس لیے سنبھالتے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک سے بیوٹی پارلر چلانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور کئی کورسز کیے ہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں کر کے سونیا نے بیوٹی پارلر کے مینیجر صاحب کے ساتھ جان پہچان استوار کر لی۔ اب جب بھی وہ بیوٹی پارلر جاتی جمیل سے 2-4 باتیں کرتی اور اکثر کہتی اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تو میں آپ سے ہی اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا پسند کرتی۔ ایک دن سونیا نے جمیل صاحب کو فون کیا اور کہا کہ کیا آپ زحمت کر کے کسی خاتون کو میرے بالوں کی کٹنگ کے لیے بھجوا دیں گے؟ دراصل کل شام میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اس لیے میں اپنا حلیہ درست کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خود بیوٹی پارلر کیوں نہیں آ جاتی؟ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، نہیں آ سکتی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو اضافی رقم ادا کر دوں گی۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں، اگر ہمارے پارلر کی کوئی خاتون بیوٹیشین فارغ ہیں تو بھجوا دیتا ہوں، آپ گھر کا پتہ بتا دیں۔ اس روز پارلر میں کافی رش تھا، کوئی ورکر فارغ نہ تھی۔ تبھی وعدہ نبھانے کو خود جمیل صاحب سونیا کے گھر چلے گئے۔ سونیا نے صبح 11 بجے بلایا تھا۔ جمیل صاحب نے ان کو شام کو فون کیا اور کہا کہ کوئی بھی ہماری بیوٹیشین اس وقت فارغ نہیں ہے، تو سونیا نے کہا تو آپ خود آ جائیں، مجھے تو آپ سے کٹنگ کرانے کی آرزو ہے۔ اس پر جمیل صاحب خود ان کے گھر چلے گئے، دروازے پر دستک دی۔ سونیا کے بجائے عادل گیٹ پر گئے۔ دراصل شوہر نے سونیا کو بتایا تھا وہ 8 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک روز پہلے پہنچ گئے۔ دروازے پر ایک نوجوان کو کھڑا پایا تو پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرا نام جمیل ہے اور سونیا بیگم نے بلایا ہے، ان کو بتا دیجئے۔ جمیل نے صاحب گوئی سے جواب دیا۔ سونیا کا شوہر اندر چلا گیا۔ بیوی سے پوچھا کیا تم نے کسی جمیل کو بلایا تھا؟ ہاں، وہ بولی، دراصل مجھے درد کا انجیکشن لگوانا تھا۔ پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں نے ایک واقف نرس کو ڈسپنسری فون کیا تھا، انہوں نے خود آنے کی بجائے اپنے کلینک کے کسی بندے کو بھیج دیا ہے۔ ٹھہریں، میں اس کو فون کر دیتی ہوں۔ آپ آ گئے ہیں تو اب آپ ہی انجیکشن لگا دینا۔ عادل نے یقین کر لیا اور کہا میں اس بندے کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں، واپس بھیج دو۔ پھر سونیا نے خود ہی ملازم کو آواز دے کر کہا باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کو کہو ابھی انجیکشن نہیں لگوانا ہے۔ ملازم نے جا کر ایسا ہی کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، خاموشی سے اپنے پارلر واپس آ گیا۔ تاہم اس کو برا لگا کہ سونیا نے غلط بیانی کی۔ ایک دن بعد سونیا خود پارلر چلی گئی اور اس نے جمیل سے کہا میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں، دراصل میرے شوہر نے بیرون ملک سے 10 تاریخ کو آنا تھا، لیکن وہ ایک دن پہلے رات کو آ گئے، میں آپ کو فون پر اطلاع نہ کر سکی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر حضرات کو جلد غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یوں بھی میرے شوہر کافی مغرور آدمی ہیں، میں دوبارہ تہہ دل سے اس بات کی آپ سے معافی چاہتی ہوں۔
آپ نے آنے کی زحمت کی، آپ مجھ سے پیمنٹ لیجئے۔ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک کی خواتین خاصی پابند اور مجبور ہوتی ہیں۔ بہرحال آئندہ اس طرح کسی کو مت بلائیے گا، اس طرح آپ کا امیج بھی خراب ہوگا اور آنے والے کو بھی اہانت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال جمیل صاحب نے معاملہ کو رفع دفع کر دیا اور سونیا سے پیمنٹ بھی نہیں لی، کیونکہ وہ اپنے پارلر میں آنے والی مستقل کسٹمرز کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتے تھے۔ 2 ماہ تک سونیا پارلر نہ گئی۔ جمیل صاحب بھی سارے معاملے کو بلا بیٹھے تھے کہ ایک روز سونیا پھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے جمیل کو دے کر کہا کہ اس روز آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کی اور پیمنٹ بھی نہیں لی، تو یہ گفٹ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ جمیل کے انکار پر بھی سونیا اصرار کرتی رہی کہ آپ یہ گفٹ رکھ لیں ورنہ میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ مجبوراً جمیل نے گفٹ رکھ لیا، جس میں خوبصورت سی ایک ٹائی تھی جو اس نے اپنے شوہر کے بیگ سے اٹھا لی تھی۔ شکریہ، لیکن آئندہ اگر آپ میرے لیے کوئی گفٹ لائیں تو میں قبول نہ کروں گا، کیونکہ میں اپنی کسٹمر سے گفٹ نہیں لیتا۔ اچھا، لیکن آپ کو آج میری چائے کی دعوت قبول کرنا ہوگی، کیونکہ اس روز آپ کو نہ کسی نے گھر کے اندر بلایا اور نہ چائے کو ہی پوچھا۔ کیا آپ کے شوہر ناراض نہ ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، جب ان کے علم میں کوئی بات ہو اور وہ اجازت دے دیں تو پھر ناراض نہیں ہوتے۔ میں ان کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں، ان کو آپ بہت اچھا انسان پائیں گے۔ جمیل کو سونیا کی بات پر حیرت ہوئی، تاہم اس سادہ دل شخص نے اس کی دل شکنی سے گریز کیا اور چائے کی دعوت پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس عورت نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیا ہے، ورنہ اس کو مجھ سے ملنا ہوتا تو یہاں میرے آفس جب چاہے آ کر مل سکتی ہے۔ اگلے روز پارلر کا آف ڈے تھا، لہٰذا وہ شام کو مقررہ وقت پر سونیا کے گھر پہنچا۔ دروازہ خود سونیا نے کھولا۔ دروازہ کھولتے خوشبو کے معطر جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھجکتے قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں وہ اس کو لے کر گئی وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اور اس نے پوچھ لیا۔ ان کو اسلام آباد جانا تھا، ان کے پروگرام کا مجھے علم نہیں تھا، سوری، ایک بار پھر معذرت کرتی ہوں، آپ کو دعوت دے چکی تھی تو عین وقت پر منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اسلام آباد سے وہ امریکہ چلے جائیں گے۔ اس کے انداز اب بھی جمیل نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں اورنج جوس لے کر آ گئی، بولی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ پئیں جب تک میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ ترنت اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ٹیبل لگا دی ہے۔ سونیا جمیل کو کھانے کے کمرے میں لے گئی جہاں ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تھا، گویا چائے کی دعوت کھانے کی دعوت میں بدل چکی تھی۔ جمیل غیر شادی شدہ اپنی تنہا زندگی سے اکتایا ہوا تھا، ایسے میں سونیا کا التفات تازہ جھونکے کی مانند تھا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو زندگی اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کو ترستے ہیں، کیونکہ اسے ماں کا پارلر چلانا تھا۔ ماں تو بیمار تھی، شادی کے لیے لڑکی کون پسند کرتا؟ وہ ایک گھریلو قسم کی سیدھی سادی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہوتے ہوتے تکلف کی دیوار گرنے لگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اب دونوں روز شام کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے کا پروگرام بنا لیتے۔ ان دنوں جمیل پارلر سے بھی جلد اٹھ جاتا اور باقی کام اپنی اسسٹنٹ کو سونپ جاتا تھا۔ روپے پیسے کی تو فراوانی تھی، بس ان دونوں نے اپنی بور زندگی کو دلچسپ بنا لیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، گپ شپ اور سیر سپاٹوں نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بات صرف پہلے دوستی تک محدود تھی، اب بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ سونیا نے فراموش کر دیا کہ وہ کسی کی عزت ہے۔ مرد کے لیے تنہائی اور آزاد خیال، عورت کے لیے شوہر سے لمبی جدائی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دونوں اب کئی دن گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ سونیا کو ہر ماہ معقول رقم شوہر کی طرف سے مل جاتی تھی۔ سیر سپاٹوں کا خرچہ وہ خود برداشت کرتی تھی۔ اس نے جمیل کو باور کرا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے، وہ اتنی مدت اکیلی نہیں رہ سکتی اور شوہر سے طلاق لے رہی ہے، اور اس کو زندگی کا ایسا جیون ساتھی چاہیے جو ہر دم اس کے ساتھ رہے، دکھ سکھ میں اس کے قریب ہو۔ جمیل کو جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت اس کی ہے اور کسی اور کی نہ ہوگی بلکہ شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی، تو وہ مطمئن ہو گیا اور اس کے وعدے پر یقین کر بیٹھا۔ تبھی ایک دن اچانک سونیا غائب ہو گئی۔ وہ کئی دن بعد اس کے گھر گیا تو وہاں تالا ملا۔ اس نے پڑوس کا در کھٹکھٹایا تو پڑوسن نے بتایا کہ وہ اکیلی رہنے سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا اپنے میکے چلی گئی ہے۔
اس نے سونیا کے میکے کا پتہ بھی بتا دیا۔ وہ فوراً اس پتے پر پہنچا۔ جو ہی اس نے بیل دی، اتفاق سے خود سونیا باہر آ گئی۔ وہ جمیل کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ بھائی نے دیکھ لیا تو ناراض ہوں گے۔ تم بغیر بتائے کیوں چلی آئی؟ اس نے پوچھا۔ جانتی ہو میں کتنا پریشان تھا؟ تمہاری پڑوسن پتہ نہ دیتی تو پریشانی سے بیمار پڑ جاتا۔ اچھا اب تم جاؤ، جب میں گھر آؤں گی تو تم سے ملوں گی۔ بھائی آفس سے آنے والے ہیں۔ وہ اس کو ٹالنا چاہتی تھی۔ جمیل نے جاتے ہوئے کہا کہ تم فون ضرور کرنا، لیکن سونیا نے اسے فون نہیں کیا اور نہ وہ خود واپس آئی۔ اب جمیل پریشان تھا۔ سونیا کے گھر کے روز چکر لگاتا۔ وہ پارلر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ آمدنی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ ماں کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ روپے پیسے کی تنگی کا خدشہ بڑھ گیا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ خود کو نہ سمجھا پاتا تھا اور روحانی، اخلاقی، معاشی ہر حال میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کی مراد بر آئی۔ وہ سونیا کے گھر کی طرف سے گزرا تو گھر کی کھڑکیاں کھلی نظر آئیں۔ اس نے بیل دی۔ سونیا نے دروازہ کھولا۔ تم کب آئیں؟ مجھے اطلاع بھی نہ کی۔ کل ہی تو آئی ہوں۔ گھر مٹی سے ہٹا ہوا تھا، سوچا صفائی کر لوں تو تم کو فون کروں۔ دونوں اسی شام گھومنے کو باہر نکل گئے۔ تب جمیل نے اس سے مطلب کی بات کی۔ اس نے کہا، سونیا یہ کھیل تمہارا ہی شروع کیا ہوا ہے اور اب تم ہی دامن چھڑا رہی ہو۔ میں کب دامن چھڑا رہی ہوں؟ عادل سے طلاق لینے کی خاطر تو بھائی اور امی کو منانے گئی تھی۔ وہ لوگ ساتھ ہوں گے تو میں آسانی سے عادل سے دامن چھڑا سکوں گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ بھائی نے بات کی ہے۔ عادل کسی صورت مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں ہے۔ جو بھی ہو، تم کو اب طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ تم نے میرا ذہن الجھا دیا ہے۔ میں اب کہیں کا نہیں رہا۔ گھبراؤ نہیں، شادی تو میں تم سے ضرور کروں گی۔ تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو تم مجھے لکھ کر دو۔ ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں۔ وہ مان گئی اور اسٹیمپ پیپر پر انگوٹھا لگا دیا جس پر تحریر تھا کہ وہ جمیل سے شادی کرے گی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد عادل وطن واپس آ گیا۔ وہ بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ سونیا نے اس کے آتے ہی جمیل سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ ہو گئی۔ جمیل اس کا انتظار کرتا رہ گیا۔ وہ پلٹ کر نہ آئی، بلکہ اپنی سہیلی سونیا کو اس کے پاس کہلوا بھیجا کہ وہ اسٹامپ پیپر پھاڑ دے تو مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اپنے خامن سے طلاق نہیں لے سکتا۔ سونیا کا ایسا پیغام ثروت کے منہ سے سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا کوئی عورت اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے؟ اگر شوہر کچھ عرصے کے لیے نظروں سے دور ہو جائے تو وہ اپنی منمانی کرنے لگے گی، کسی دوسرے انسان کے جذبات سے کھیلے اور پھر اسے بھلا دے۔ میں اس کو اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ جمیل صاحب، صرف سونیا قصوروار نہیں ہے، آپ بھی ہیں۔ آپ جانتے تھے وہ شادی شدہ ہے، پھر کیوں اس سے دوستی کر لی؟ سونیا پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اسٹامپ پیپر پر تحریر اس کی نہیں تمہاری ہے، صرف انگوٹھے کا نشان اس کا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اس سے کچھ بھی کہہ کر انگوٹھا لگوایا جا سکتا ہے۔ براہ کرم اس باب کو یہاں ہی بند کر دو۔ جمیل میں شرافت تھی، اس نے ثروت کی بات مان لی، لیکن یہ باب یہیں بند نہیں ہوا۔ ثروت اس کی غم گساری کے لیے وقتاً فوقتاً اس سے ملتی اور سمجھاتی رہی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ برا انسان نہیں ہے۔ اس کے بھائی اچھے عہدوں پر تھے۔ ثروت نے ان سے جمیل کو ملوا دیا۔ انہوں نے بھی بھانپ لیا کہ یہ ٹھیک لڑکا ہے۔ تب انہوں نے ثروت کو اس کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی۔ بیوٹی پارلر تو بند ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد جمیل کی ماں، جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھی، زندگی کو الوداع کہہ گئی۔ جمیل اب تنہا تھا۔ اس کو اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ ثروت اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی تھی۔ سو جمیل نے اس سے شادی کی درخواست کی، جس کو ثروت نے قبول کر لیا اور گھر بسا لیا۔ وہ واقعی جمیل کے لیے ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ یوں دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ ثروت کے بھائی نے جمیل کو اچھی پوسٹ پر ملازم لگوا دیا، کیونکہ وہ فارنسک اکنامکس کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ ثروت نے سمجھداری سے کام لیا اور جمیل کو گزری باتوں کا تانا نہ دیا کہ اس طرح زندگی میں تلخیاں بڑھتی ہیں۔ اس نے گھر بسانا تھا سو بسا لیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کوئی عورت اتنا دھوکہ دے سکتی ہے۔ آدمی تو ہے ہی نا محرم، پر اپنا خود کا بھی تو کوئی بھرم ہوتا ہے۔ لیکن سونیا تو ہر لحاظ سے بہروپیہ نکلی۔ ایک طرف شوہر کو اندھیرے میں رکھا اور دوسری طرف جمیل کی زندگی سے کھیلا۔ ثروت اسے سہارا نہ دیتی تو شاید ماں کے چلے جانے کے بعد وہ مجنوں بن جاتا یا اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا۔ لیکن ہر عورت سونیا نہیں ہوتی۔ میں بتاتا ہوں، یہ بدچلن کسی مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ مرد سے؟ ہائے! ساس نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، کون تھا وہ جس کے برتن میں تو نے گھڑے سے پانی ڈالا اور اس کو پانی پلایا؟ کیا لگتا تھا وہ تیرا؟ کچھ نہیں بابا، وہ کوئی پردیسی تھا۔
تھکا ماندہ اور پیاسا تھا اور میں نے نیکی کا کام کیا۔ بابا میں نے کوئی برائی نہیں کی، کسی کو پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے۔ ارے کسی اور کو بیوقوف بنانا لڑکی، یہ سب ہم کو فریب دینے کی باتیں ہیں۔ ہم آج ہی ریاض کو فون کرتے ہیں، وہ آ کر اپنی آوارہ بیوی کو قابو کرے، ورنہ یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دے گی۔ ابصار چاچا کی کریانے کی دکان تھی۔ سارے محلے میں یہی ایک اچھی اور بڑی دکان تھی جہاں ہر شے ملتی تھی۔ چاچا بھی دیندار اور نیک انسان تھے، تبھی ان کی دکان خوب چلتی تھی اور وہ خوشحال تھے۔ بدقسمتی سے ایک روز دو شخص موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے چاچا کے پڑوسی سے جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ دیکھتے رہے، لیکن جب ان لوگوں نے پڑوسی خدا بخش پر وار شروع کر دیے تو ان سے رہا نہ گیا اور اپنے دوست کو بچانے کی خاطر دکان سے باہر آئے۔ لیکن جب وہ باز نہ آئے اور خدا بخش کو پیٹتے ہی رہے تو ابصار چاچا نے پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور وار کرنے والے شخص کے سر میں دے ماری، جس سے وہ موقع پر گر کر مر گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر دوسرا آدمی چاقو سمیت موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس آ گئی اور ابصار چاچا کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دو چار بدخواہوں نے تھانے جا کر ان کے خلاف گواہی بھی دی اور ان کو جیل ہو گئی۔ ان کے جیل جانے کے بعد دکان بند ہو گئی کہ اسے چلانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بیٹی تھی جو جوان تھی، ماں کو ڈر تھا کہ وہ دلشاد کی حفاظت نہ کر سکے گی، لہٰذا چاچی نے شادوں کے بیاہنے کو جتن شروع کر دیے۔ ریاض چاچی کی نند کا بیٹا تھا، وہ ویلڈنگ کا کام جانتا تھا۔ دلشاد کی ماں نند کے ترلے کرنے لگی کہ تمہارے بھائی کو جانے جیل سے رہائی ملے کہ نہ ملے، تمہاری بھتیجی جواں سال ہے، خدا را اسے اپنے بیٹے سے بیاہنے کا جلد سامان کر لو تاکہ سکون کی نیند سو سکوں۔ جب کوئی انسان کسی کو مجبور دیکھتا ہے تو اس کی گردن نخوت سے اکڑ جاتی ہے۔ نند بھی ایسے نخرے دکھانے لگی۔ وہ ایک چغل خور، بد زبان اور بہتان تراش عورت تھی۔ یہ سب جان کر بھی شادوں کی ماں اس کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی کیونکہ لڑکا اچھا تھا۔ ریاض میں 100 گن تھے، وہ بڑوں کا ادب کرتا اور چاچی سے احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، نکما بھی نہ تھا، تبھی شادوں کی ماں اس سے پیار کرتی تھی۔ بس ایک قباحت تھی کہ ریاض اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور پڑھے لکھے بھی نہ تھے۔ ایک روز ریاض چاچی سے ملنے آیا تو وہ بولی، بیٹا میں تم کو شادوں کا رشتہ دینا چاہتی ہوں، لیکن تیری ماں کی مزاج سے ڈرتی ہوں۔ چاچی تم فکر نہ کرو، ماں رشتہ مانگنے آئے تو فوراً ہاں کر دینا، میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گا اور دبئی جا کر اتنا کما کر لاؤں گا کہ تمہاری بیٹی عیش کرے گی۔ ماں بھی شادوں کا رشتہ لینا چاہتی ہے، بس ذرا احسان جتلا کر تاکہ تم بعد میں ان سے دبی رہو، مگر تم فکر نہ کرو، میری جانب سے آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ریاض کی ڈھارس سے چاچی کو تسلی ہو گئی، لہٰذا جب نند رشتہ لینے آئی بغیر کسی شرط کے انہوں نے ہاں کر دی۔ شادوں کی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ریاض نے دبئی جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ دن کو شہر آ کر محنت کرتا اور رات کو ورکشاپ سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو شادوں سے کہتا، دیکھ لینا میں چند دنوں میں ہی تجھ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، ایک ذرا میرا ویزا لگنے کی دیر ہے۔ ریاض کی بات سن کر شادو اداس ہو جاتی۔ وہ شوہر سے جدا رہنا نہ چاہتی تھی، اسے دولت کا لالچ نہ تھا۔ جب ریاض گھر آتا خاطر خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی، اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دیتی۔ شادی کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دے دی، دونوں بہت خوش تھے۔ ریاض بچی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کو ایک پل کو خود سے جدا کرنا نہ چاہتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو بتایا کہ اس کو دبئی کا ویزا مل گیا ہے۔ ریاض کے جاتے اس کی ماں کی بن آئی، وہ پھوپھی سے ساس بن گئی۔ بیٹے کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے پھن کو چھپائے رکھا تھا، اب اپنی فطرت پر آ گئی۔ دلشاد ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، اس نے گھر کا کام کبھی نہ کیا تھا، اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ 8ویں میں تھی کہ باپ جیل چلا گیا اور اسکول جانا ترک ہو گیا۔ سال بعد شادی ہو گئی۔ اس نے کبھی لکڑیوں کا چولہا پھونکا تھا اور نہ روٹیاں لگائی تھی تنور پر۔ وہ شہر کی پروردہ تھی اور بیاہ گاؤں میں ہو گیا تھا۔ ساس کہتی کہ یہ لے پرات اور تنور پر روٹیاں لگا لے، کیا تو نواب زادی ہے؟ سارے گاؤں کی عورتیں لگاتی ہیں، تو کیوں نہیں لگا سکتی؟ شادوں کے ہاتھ اور بازو جل جاتے، بازوؤں پر جگہ جگہ کالے داغ پڑ گئے اور گیلی لکڑیوں سے چولہا پھونکنا پڑتا تو دھواں لگنے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی، جلن کرتی۔ تب وہ روتی کہ شہر میں تو لکڑیاں جلانے کا رواج نہ تھا۔ اب وہ تمام دن چلچلاتی دھوپ میں کام کرتی اور بچی گھر میں پڑی بلکتی تو دادی اس کو گڑ کی لٹی چٹا دیتی۔ بچی اس حال لگنے سے نڈھال ہو جاتی، وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ تب آخر کار حکیم صاحب کے سختی سے تنبیہ کرنے کے بعد ہی اس کو گڑ کی لٹی چٹانا بند کی گئی۔
गांव की औरतें नदी से पानी भरने जाती थीं। फूफी ने सर पर घड़ा रख दिया कि शादो, तुम भी नदी से पानी भरकर लाया करो, मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, भारी काम नहीं कर सकती। जब शादो पानी से भरा घड़ा सर पर रखती, बोझ की वजह से गिरने लगती। वो छोटी मोटी धान पान सी थी, इतना वज़न नहीं उठा सकती थी, मगर उस औरत को रहम ना आता। वो उससे खेतों में काम कराने भेजती और घर में उपले थपवाती। जब वो गोबर उठाती, उसके आंसू गिरने लगते। खुद फूफी चारपाई पर बैठी रहती और हुक्म चलाती। शादो दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी, उसकी उम्र 15-16 बरस थी। इस उम्र में लड़कियों को इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं होती, लेकिन फूफी की चाबकदस्तियों ने शादो को वक्त से पहले समझदार कर दिया। उसके पास सिवाय सास ससुर की हर बात मानने के चारा भी कोई न था। सास ने गाय पाल रखी थी। सुबह तड़के रज़िया बहू को खेतों से गाय का चारा लाने भेज देती। वो दरांती से चारा काटती तो उंगलियों पर ज़ख्म लग जाते। तब शादो दुपट्टे से ज़ख्म पूंछती और रोती। शादो को अब खुद से बातें करने की आदत पड़ गई। वो जब खेतों में काम कर रही होती तो अपने आप से हम कलाम होकर कहती, रियाज, जब तुम आओगे और मुझे इस हाल में देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप के पास कितने ऐश से रहती हूँ। वो तो इसी आस पर वक्त गुजार रही थी कि रियाज आएगा तो सब दुखों का इजाला हो जाएगा। हुआ यूँ कि एक दिन जबकि वो नदी पर पानी भरने गई, वहाँ उसने एक शख्स को देखा। वो मुसाफिर था और रास्ता भूलकर शायद इधर आ गया था। बहुत थका मांदा लग रहा था और बीमार लगता था। परेशान इतना था कि जैसे कोई फांसी पाने वाला जेल की कोठरी से भाग निकलता है और उसे ताक़ब में आने वाले एक जहान से ख़तरा होता है। वो ज़िंदगी से मायूस नज़र आ रहा था। क्या खबर, कोई कैदी मुद्दत बाद रिहाई पाकर लौटा हो। शादो को ये ख्याल आती है अपने बाप की याद सताने लगी। शादो पास से गुजरी तो वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, बहन जी, मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। उसने तभी अपने घड़े से एक गिलास निकाल कर आगे कर दिया। उसकी मुल्तजी आवाज़ में कुछ ऐसी बेबसी थी कि वो इनकार न कर सकी। पानी पीकर उसने दोबारा पानी मांगा और घटाघट पी गया। वो चलने लगी। तब उस आदमी ने कहा, बहन जी, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? कहने लगी, भाई, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मैं तुमको अपने घर ले जाकर खाना नहीं खिला सकती। हाँ, मेरे पास कुछ देसी मिठाई है जो मैंने अपनी बच्ची को खिलाने के लिए दुपट्टे के पल्लू से बांध ली थी। ठहरो, ये ले लो। उसने दुपट्टे का पल्लू सर के ऊपर से खींचा और उसको एक हाथ से खोलना चाहा, क्योंकि दूसरे हाथ से घड़ा थामे थी, सो एक हाथ से गिरा न खुली। मुसाफिर ने कहा, बहन, अगर एतराज़ ना हो तो मैं पल्लू से खुद मिठाई खोल लूँ। ये कहकर उसने शादो के दुपट्टे के पल्लू से सोहन हलवे के टुकड़े ले लिए और दुआ दी, बहन, तुम सदा सुखी रहो। वो हल्के फुल्के कदमों से घर को लौट रही थी कि रास्ते में ससुर से सामना हो गया, जो खशमगीन निगाहों से उसे घूर रहा था। गोया उसने बहू को उस अजनबी से बात करते देख लिया था। शादो का अंदाज़ा दुरुस्त था। तू किससे बात कर रही थी? ससुर ने सवाल किया। कौन था वो? लहजे में ऐसी दुरुस्ती थी कि सर पर घड़ा ना संभाल सकी और वो गिरकर टूट गया। चल अब घर, पूछता हूँ तुझसे मैं। वो इसके पीछे पीछे किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए चलने लगी। जो ही वो घर में दाखिल हुई, फूफी ने कड़क कर कहा, पहले तो ये बता, इतनी देर क्यों लगाई कि मुझे रियाज के अब्बा को तेरे पीछे भेजना पड़ा? मैंने देर नहीं लगाई बुआ जी, मैं तो बकवास न कर। ससुर की गरज सुनाई दी। मैं बताता हूँ। ये बदचलन किसी मर्द से बातें कर रही थी। मर्द से? हाय! सास ने नाक पर उंगली रख कर कहा, कौन था वो जिसके बर्तन में तूने घड़े से पानी डाला और उसको पानी पिलाया? क्या लगता था वो तेरा? कुछ नहीं बाबा, वो कोई परदेसी था, थका मांदा और प्यासा था और मैंने नेकी का काम किया। बाबा, मैंने कोई बुराई नहीं की। किसी को पानी पिलाना तो सवाब का काम है। अरे, किसी और को बेवकूफ़ बनाना लड़की, ये सब हमको फ़रेब देने की बातें हैं। हम आज ही रियाज को फ़ोन करते हैं, वो आकर इस अपनी आवारा बीवी को काबू करे, वरना ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर रख देगी। ये तो गांव में हमें मुंह दिखाने के लायक न छोड़ेगी। शादो रोने लगी तो उसकी बुआ खुद को दोहतर से पीटने लगी। शादो के रोने की आवाज़ सुनकर दीवार शरीक उसके फूफा की खालाजाद बुआ किरण आ गई। पूछा, क्या हुआ है, क्यों बहू रो रही है? बताती हूँ तुमको मैं आज का किस्सा। उन्होंने फिर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर बुआ किरण को सुनाया, ताकि वो औरों को नमक मिर्च लगाकर जा सुनाए और शादो खूब गांव में बदनाम हो जाए। उन्होंने इसी पर ही बस नहीं किया, कहा कि तुरंत पहुंचो, वरना हम तुम्हारी बीवी के भाग जाने के ज़िम्मेदार नहीं हैं।
وہ بیچارہ کسی طور پر اپنے مالک سے چھٹی لے کر آ گیا۔ ابھی گھر کی دہلیز پر تھا کہ ماں نے سینہ کو بھی شروع کر دی کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ ہم تیری بیوی کے کارن کسی کو یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، جلد فیصلہ کرو، ہم سے تو یہ بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی۔ ریاض گاؤں کا ضرور تھا مگر شہر کی ہوا بھی کھا رکھی تھی۔ وہ دبئی رہ آیا تھا، اتنا نادان نہ تھا۔ جو ڈرافٹ والد کے نام بھیجتا تھا وہ بینک میں جمع کرتے جاتے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ 1 مربع زمین خریدوں گا۔ ایک پائی شوہر کی کمائی سے 5 سال میں اس بزرگ نے بہو کے ہاتھ پر نہ رکھی تھی، اور نہ جوڑے یا کپڑے کبھی بنا کر دیے تھے، جوتے تک وہی پھٹے پرانے تھے۔ جب اس نے والدین کی زبانی اجنبی مسافر کا قصہ سنا تو پہلا سوال یہی کیا کہ آپ لوگوں نے جب مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو گھر سے باہر کھیتوں میں گھاس کاٹنے، پانی بھرنے یا دیگر کاموں کے لیے نہیں بھیجیں گے تو کیوں میری کم عمر اور خوبصورت بیوی کو اکیلے گھر سے باہر بھیجتے تھے؟ رات کو شوہر اور بیوی میں باتیں ہوئیں۔ شادوں نے رو رو کر جو ریاض کی غیر موجودگی میں اس پر گزری تھی سب کہہ سنائی، اور ریاض نے اس کی سچائی پر یقین کیا۔ اس نے عام دیہاتی مردوں کی طرح اندھا دھند طلاق کے ناپسندیدہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ پاس پڑوس اور کچھ گاؤں والوں سے بیوی کے چال چلن کے بارے میں سوالات کیے۔ کسی نے بھی شادی کے کردار کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کہی۔ ہر ایک نے یہی بتایا کہ وہ ایک اچھی باکردار بیوی ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت گزار اور اطاعت گزار رہی ہے۔ ریاض نے تب یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ دے اور بیوی کو لے کر اپنی ساس کے پاس شہر میں مکان لے تاکہ شادوں پر دوبارہ کوئی جھوٹی تہمت نہ لگا سکے۔ ماں باپ تو کیا سوچے بیٹھے تھے اور بیٹے نے آ کر کیا فیصلہ سنا دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ماں باپ نے بہت روکا لیکن ریاض نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ شادوں کے ساتھ وہ اپنی ساس کے گھر شہر چلا گیا کیونکہ اس کی ماں بیمار اور اکیلی تھی اور شوہر کے غم میں گھل گھل کر عادی ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ شوہر سے ملاقات کے لیے اسے جیل تک لے جانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ چاچا ابصار کو عمر قید ہوئی تھی، 5 سال تو گزر چکے تھے، باقی کے سال شادوں کی ماں کے ساتھ بیٹی اور داماد رہے تھے۔ ریاض مہینے میں ایک بار اپنے والدین کے پاس گاؤں بھی آتا تھا تاکہ ان کی خیر خبر رکھ سکے۔ پھر بھی گاؤں والے اسے گھر داماد اور جورو کا غلام کہتے تھے، حالانکہ وہ جورو کا غلام ہرگز نہیں تھا۔ جب چاچا ابصار کو رہائی مل گئی، انہوں نے اپنی دکان بھی دوبارہ کھول دی تو ریاض اپنے والدین کے پاس گاؤں لوٹ کر آ گیا کیونکہ وہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر بھی گاؤں والوں نے اسے معاف نہ کیا، وہ اب بھی اس کو جورو کا غلام ہی کہتے ہیں۔ ان دنوں ہماری پھوپھی ذات کبریٰ کی شادی تھی۔ شادی کی رات لڑکے اور لڑکیاں ہال میں جمع تھے اور گا بجا رہے تھے۔ سلیمان میرا پھوپھی ذات تھا اور بہت اچھا گاتا تھا، لیکن جب اسے گانے کو کہا گیا تو اس نے منع کیا اور شرمانے لگا۔ تبھی میں نے ہمت دلائی تو اس نے ایک مقبول لوک گیت سنایا۔ اس کی آواز بہت اچھی اور گلے میں سوز تھا، سب پر سحر طاری ہو گیا۔ مجھ پر تو اس کی پرسوز آواز نے ایسا اثر کیا کہ میں کھوس ہی گئی۔ شادی ختم ہو گئی، سب مہمان چلے گئے، ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، مگر میں اس بار ایک نئے سلمان کی تصویر کو اپنے دل میں سجا کر لائی تھی۔ اب اس کا خیال ہر پل مجھے گھیرے رکھتا، نگاہیں دروازے اور کان آہٹوں پر لگے رہتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوں وہاں رشتہ دار لڑکے بہت کم جاتے تھے۔ حالانکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا، وہ پھر بھی نہیں آتا تھا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا اور میں اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ ایک روز صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تو آنکھوں نے یقین نہیں کیا، بس بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ چھوٹی بہن نے ہلا کر مجھے خواب سے بیدار کیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا کیونکہ عرصے بعد دل کے مالک کو دیکھا تھا۔ ماں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اتنے عرصے بعد کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ سب خیر ہے، بس ماموں یاد آتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ماموں میرے والد تھے۔ تبھی ماں نے ہم سے کہا، لڑکیوں اٹھو، کچن میں جاؤ، کچھ چائے وغیرہ لاؤ۔ کیا مہمان کی تواضع مطلوب نہیں ہے؟ ہم دونوں بہنیں کچن میں چلی گئیں۔ ہاں تو سلیمان، کیا رشتہ بھول گئے تھے؟ شکر ہے آئے تو، کیا پھوپھی کی تم کو یاد نہیں آتی؟ بوا جی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ تو میرا گھر ہے۔ ماں نے ہم کو کہا، چائے بعد میں، پہلے کھانے کا بندوبست کرو، یہ کھانے کا ٹائم ہے۔ وہ کچن میں ہمارے پاس آ گئی اور بولی، میں سلمان کے لیے اچھا سا سالن بناتی ہوں۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت بنانا شروع کر دیا۔ رابعہ آٹا گوندنے لگی اور میں صحن میں تندور دہکانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے لگی۔ میں ایندھن تندور کے پاس ڈھیر کر کے سلمان کی طرف آئی اور کوئی بات کرنے کے بجائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، پشمینہ
کیا بات ہے؟ کیوں ایسے مجھے تک رہی ہو؟ کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم ہمارے گھر آئے ہو۔ میرے دل میں بڑی چاہ تھی تمہیں دیکھنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو میری صورت پسند ہے؟ میں شرمانے لگی۔ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تم نے نہیں کہا وہ بھی میں نے سن لیا۔ اچھا، اگر میں علاقے سے باہر چلا جاؤں تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں جی نہ سکوں گی، برملا میرے منہ سے نکلا۔ پشمینہ، تم اتنی مضبوط باتیں کرتی ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ تمہاری منگنی بخت سنوار سے طے ہے۔ وہ تو ایسی بات ہوئی تھی، نکاح تو نہیں ہوا۔ میں نے افسردہ ہو کر کہا تو وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اداس نہ ہو، بابا جان نے مجھے دکان کر دی ہے جو ہمارے گھر کے پچھواڑے سڑک پر ہے۔ کبھی تم وہاں آنا، میں نے وعدہ کیا کہ ضرور آؤں گی۔ اس روز کھانا اس نے ہمارے ساتھ کھایا اور اپنی اس آمد کی یاد میرے دل میں گلاب کے پھول کی خوشبو کی مانند وہ بسا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کئی دن تک خوشی میں سرشار رہی اور ایسے خوش رہنے لگی جیسے وہ ابھی تک ہمارے گھر میں موجود ہو۔ پھر وقت کے ساتھ یہ کیفیت ماند پڑنے لگی اور اس کی یاد اور دیدار کی خواہش تنگ کرنے لگی۔ پل پل بے قراری نے مجھ کو اندر ہی اندر ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ جب اس درد سے نمٹنا میرے بس کی بات نہ رہی تو دل سے مجبور ہو کر میں نے اماں سے کہا، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، کیا میں رابعہ کے ساتھ سلیمان کے جنرل سٹور پر چلی جاؤں؟ ماں بولی، چلی جاؤ، مگر جلدی آ جانا۔ یوں میں اور میری بہن اس کے سٹور آ گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور ہماری خاطر تواضع کے لیے اپنے سٹور کے اوپر بنے ہوئے کمرے میں لا بٹھایا۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کی، اس نے ہمیں چائے پلوائی، پھر ہم واپس آ گئے۔ امی اپنی بہن کے گھر گھنٹہ بھر کو جایا کرتی تھیں۔ خالہ کا گھر ساتھ ہی تھا۔ اسی وقت رابعہ مجھے گھر سے نکال دیتی اور میں سلمان سے ملنے چلی جاتی۔ میں وہاں سے تقریباً آدھ گھنٹہ یا اس سے کم بیٹھتی اور ماں کے آنے سے قبل واپس آ جاتی۔ میں 2 بار ہی اس طرح گئی تھی کہ وہ واقعہ ہو گیا جس کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ جون کے مہینے کا ایک طویل دن تھا۔ میں اور سلمان سٹور کے اوپر والے کمرے میں بیٹھے تھے کہ کچھ لڑکے جو ہمارے محلے کے تھے آ گئے اور ہم دونوں کو پکڑوا دیا۔ ظاہر ہے ہم کوئی برائی تو نہ کر رہے تھے، اس لیے سیڑھی کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا۔ یہ کہ ان لڑکوں نے مجھے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں چادر لپیٹ کر آئی تھی، ان کو خبر نہ تھی کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ بہرحال ہم نے ان کو کسی نہ کسی طرح یقین دلایا کہ ہم یہاں بری نیت سے نہیں بیٹھے، کوئی اہم بات کرنی تھی جو دکان میں کھڑے رہ کر نہ ہو سکتی تھی۔ اس وقت تو یہ لڑکے چلے گئے اور میں بھی ہامتی کامتی گھر پہنچ گئی۔ میں اس روز بدنامی سے بال بال بچی، لیکن دل تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ رابعہ نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ قسم دینے لگی کہ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تب میں نے بڑی مشکل سے بتایا کہ میں کیسے مرتے مرتے بچی ہوں۔ اگر وہ لڑکے ہمارا جلوس نکال دیتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ اب کبھی ایسے مت جانا۔ رابعہ نے مجھے ہدایت کی اور فوراً وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ آج ہمارا گھرانہ ایک بڑی قیامت سے بچ گیا تھا۔ میں تو بچ گئی مگر لڑکوں نے سلمان کو نہ بخشا۔ جب میں وہاں سے آ گئی تو سلمان بھی اپنی دکان پر جا بیٹھا اور وہ لڑکے بھی چلے گئے۔ اس واقعہ کا اثر سلمان پر زیادہ تھا، لہٰذا اس نے دکان بند کر دی اور اوپر والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ شاید وہ اپنے حواس بحال کر رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا 2 پولیس والوں کو لے کر آ گیا۔ وہ پولیس والے اسے تھانے لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پولیس کو بس رشوت چاہیے تھی، کسی کی عزت و حرمت سے ان کو کچھ غرض نہ تھی۔ سلمان سے انہوں نے موٹی رقم طلب کر لی۔ اس نے کہا، مجھے دکان پر لے چلو، رقم وہاں سے ہی دوں گا۔ اس نے ان کو رقم دے کر جان چھڑائی، لیکن اس واقعے نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ جو لڑکے ہمیں پکڑنے دکان پر آئے تھے ان میں سے ایک ہمارے رشتہ دار کے بیٹے کا دوست تھا۔ اس نے یہ واقعہ اپنے دوست کو بتایا۔ بس پھر کیا تھا، سارے خاندان میں بات پھیل گئی اور ہم دونوں بدنام ہو گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس بات کا چرچا سارے خاندان میں تھا اس کا علم میرے والد صاحب کو نہیں تھا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں کبھی افغانستان ہوتے تھے تو کبھی کوئٹہ اور کبھی ایران، اور اکثر کاروبار ان کا پشاور میں چلتا تھا۔ وہ بڑے سخت آدمی تھے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس واقعہ کا ذکر ان سے کرتا۔ وہ ایک لمحے میں بندوق تان لیتے۔ اسی سبب لوگ آپس میں چہم گوئیاں ہی کرتے رہے، کسی نے امی اور بابا جان کو کچھ نہ بتایا۔ ایک دن ہمارے علاقے کے ایک گاؤں میں شادی تھی۔ وہاں سلمان کے گھر والے اور ہم سب مدعو تھے۔ شادی کے وسیع گھر میں مجھے اور سلمان کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ کچھ دیر کو یہاں سے باہر چلو۔
میں نے کہا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، دوبارہ موقع نہ ملے گا، مری یہاں سے قریب ہے، مری چلو، شادی میں اتنا رش ہے، سبھی خریداری کے شوق میں شہر جاتے ہیں، میں ماں سے پوچھ لیتی ہوں۔ بولا ماں سے نہ پوچھو، اگر تم نے پوچھا تو وہ کسی اور کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں گی، اور میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے، تم بس چادر لپیٹو اور نکلو، سڑک پر جو وین کھڑی ہے اس میں جا بیٹھو، میں پیچھے آتا ہوں، اگر وہاں تمہیں کسی نے سوار ہوتے دیکھ لیا تو پھر میں رابعہ اور حبا کو بھی لے آؤں گا، ورنہ ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ میں مکان کے پچھواڑے سے نکلی، اتفاق سے ادھر کوئی نہ تھا، میں پہاڑی راستے پر چلنے کے بجائے سیدھی چڑھائی چڑھ کر سڑک پر پہنچی اور وین کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سڑک کے سامنے والے کنارے پر وہ کھڑا تھا، وہ تیزی سے آیا اور وین میں بیٹھ کر گاڑی چلا دی۔ ہم شہر کے ہوٹل میں آ گئے، وہاں رجسٹر پر اس نے میرا اور اپنا نام مسٹر و مسز لکھوایا۔ ہم کمرے میں آ گئے، اب ہم کھل کر باتیں کر سکتے تھے۔ اس نے کہا پشمینہ، تم آج مجھ سے صاف کہو کیا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں تمہاری زندگی کی شریک بننا چاہتی ہوں، تو پھر تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت کورٹ چلو۔ جب بات سارے خاندان میں پھیل گئی ہے تو کیوں نہ وہ کیا جائے جس کی ہم کو کچھ غلط نہ کر کے بھی سزا مل رہی ہے۔ تم ابھی میرے ساتھ کورٹ چلو، ہم نکاح کر کے آ جاتے ہیں، میرے دوست نے وہاں سب بندوبست کیا ہوا ہے، 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ خاندان میں تو ہم بدنام ہو چکے ہیں، بدنامی کسی روز کھلے گی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم پھر کسی کے گھر آباد ہونے کے بھی قابل نہیں رہو گی، اور دوبارہ ایسا وقت نہیں ملے گا۔ ہم ابھی نکاح کر کے آ جاتے ہیں، میں تم کو واپس شادی والے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ مجھے اسی طرح ذہنی طور پر کورٹ میرج کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ والد صاحب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ان باتوں سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی مرضی اور دل سے مجبور ہو کر میں سلمان کے ساتھ اسی وقت کورٹ چلی گئی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب ہم واپس آ رہے تو ہمیں بخت خان کے چھوٹے بھائی شہباز نے دیکھ لیا۔ اس نے اسی وقت جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے پشمینہ کو سلمان خان کے ساتھ وین سے اتر کر شادی والے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی کہا کہ میں نے تیرے ہونے والی بیوی کو اس کے کزن کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب تم ہی سوچو کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بخت کی ہونے والی بیوی اپنے کزن کے ساتھ چکر لگاتی پھرتی ہے۔ تبھی بخت نے اپنے چاچا سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت شادی کا بندوبست کرو، میں مزید ایسی باتیں برداشت نہ کر سکوں گا۔ طرح خان تو افغانستان میں پھنسا ہوا ہے اور بیٹی کی شادی باپ کے آنے سے قبل ہو نہیں سکتی، تم ذرا صبر کرو۔ اصغر چاچا نے اسے ٹھنڈا کیا۔ جب میں شادی والے گھر پہنچی تو ماں پریشان تھی، وہ مجھے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت رابعہ آڑے آئی، اس نے ماں کو روکا۔ ماں کیا کرتی ہو؟ شادی والے گھر میں اپنا ہی تماشا بنا رہی ہو؟ یہ کہیں نہیں گئی تھی، پچھلے گھر میں لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، جو دولہا کا گھر تھا، یہ وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کی فراست کی داد دی اور کہا ہاں ماں، میں تو ادھر ہی تھی، یہ تو مجھے بتا کر کیوں نہیں گئی تھی؟ رابعہ کو تو بتا دیا تھا، الٹا میں نے رابعہ کو ہی پھنسا دیا اور خود ادھر ادھر ہو گئی۔ ماں رابعہ سے الجھتی رہ گئی۔ شادی ختم ہو گئی، ہم گھر آ گئے۔ اب میں جہاں پریشان تھی وہاں مطمئن بھی تھی کہ سلمان کی منقوہ ہوں، گرچہ یہ راز کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا، مگر اب ہم دونوں اپنا کچھ تو دفاع کر سکتے تھے، کیونکہ میرا نکاح سلمان سے ہو چکا تھا۔ بابا جان کے آنے کی امید نہ تھی، مگر وہ اچانک آ گئے۔ جب بخت والوں نے سنا کہ خان آ گیا ہے تو انہوں نے آ کر شادی کی بات چلا دی اور کہا کہ ہم جلد شادی کی تاریخ چاہتے ہیں۔ بابا جان بولے ٹھیک ہے، مجھے آرام کر لینے دو، چند دن بعد آ جانا، ابھی مجھ کو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ بابا جان نے اماں جان سے رائے طلب کی تو ماں نے کہا کہ ابھی ان کو ٹال دو، کیونکہ پشمینہ شادی پر رضامند نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ بابا جان کو ہماری شادی کی کوئی جلدی نہ تھی، انہوں نے ان کو ٹال دیا کہ ابھی لڑکی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سسرال والوں کو جلدی تھی، وہ اصل بات کا ذکر ابا جان کے سامنے نہ کرتے تھے کہ کہیں وہ رشتہ دینے سے انکار نہ کرے۔ وہ سلمان کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ طرح خان بیٹی کی شادی بخت سے کرنے پر رضامند نہیں ہے اور آناکانی کرتا ہے، تم جا کر اس کو راضی کرو اور ہمیں تاریخ لے کر دو، وہ ہمیں زبان دے چکا ہے، اب ہم یہ رشتہ نہیں چھوڑیں گے۔ سلمان کو بھی خبر ہو گئی کہ معاملہ اب بالکل تیار ہے، تو باپ کو حالات سے آگاہ کیا اور کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ جرت کر لی ہے، اب حالات کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ سلمان کے والد صاحب جو میرے پھوپھا بھی تھے یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے، بات کو تش تش بام کرنے کی بجائے انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ وہ بخت کے والد کے پاس گئے اور کہا دیکھو اصغر خان، تم میرے رشتہ کے بھائی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس درخواست کرنے آیا ہوں، ورنہ سیدھا طرح خان کے پاس جا سکتا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں پشمینہ کا رشتہ اپنے بیٹے سلمان خان کے لیے لینا چاہتا ہوں، تم یہ رشتہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم کو رشتے کے بدلے رشتہ درکار ہے تو میں اپنی بیٹی خوبا کا رشتہ تمہارے لڑکے کو دینے پر راضی ہوں، یا پھر تم اس کے لیے مجھ سے 1 ٹرک مال سے بھرا ہوا لے سکتے ہو۔ اصغر خان بولا
نہ میرے رشتے کے بدلے رشتہ لوں گا اور نہ مال سے بھرا ہوا ٹرک، ایسا کوئی سودا مجھے منظور نہیں۔ میں پشمینہ کا ہی رشتہ لوں گا، کیونکہ ہم نے بہت پہلے اس لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ ہم تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے تھے اور تم الٹا اپنا مسئلہ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ میرے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے کہا، اگر پشمینہ کا باپ تاریخ دینے پر راضی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن رشتہ دینا یا نہ دینا انہی کا اختیار ہے۔ میں صرف ان کو تمہاری طرف سے کہہ سکتا ہوں، مجبور نہیں کر سکتا۔ ماموں جان آئے، انہوں نے میرے والدین سے میری شادی کی بات کی۔ اماں راضی نہ تھیں، انہوں نے بتایا کہ میں بخت والوں کی باتیں سن رہی ہوں۔ یہ لوگ ایک طرف میری بیٹی کو برا کہہ رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم سے تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اگر میری بیٹی بری ہے تو یہ کیوں اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں؟ اب اگر انہوں نے پشمینہ کا نام سلمان کے ساتھ لیا تو میں بیٹی کی شادی سلمان سے ہی کروں گی۔ لیکن والد صاحب نے ماموں کی بات مان لی اور میری شادی کی تاریخ بخت سمار خان کے لیے دے دی، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس دن میں خالہ کے گھر میں تھی۔ مجھے بالکل خبر نہ ہوئی کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ جب مجھے خبر ہوئی بہت روئی اور ماں سے کہا، ماں کیا صرف دولت کے لالچ میں میری زندگی برباد کرنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، یہ میرا کام نہیں، تمہارے والد صاحب کا کارنامہ ہے۔ میں تو ان لوگوں کی باتیں رشتہ داروں کی زبانی سن رہی ہوں کہ وہ لوگ تیرا نام سلمان کے ساتھ لے کر ہمیں بدنام بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر سلمان تک پہنچی تو وہ اسی وقت ہمارے گھر آ گیا۔ بابا جان اور ماں گھر پر نہ تھے، وہ شادی کی مزید تفصیلات طے کرنے گئے تھے۔ صرف رابعہ گھر پر تھی۔ میں نے سلمان کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، جرأت سے کام لو، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، میرا ساتھ دو، ہم اپنا نکاح نامہ تمہارے والد کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہاں میرا لہو بہتا ہوا نظر آئے؟ میں نے کہا، تو پھر کیا حل ہے؟ اس نے پوچھا، کیا تم اسی وقت میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ اپنا بیگ اٹھاؤ، 2 جوڑے ڈالو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں۔ سلمان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ میں نہ تو نکاح نامہ والد صاحب کو دکھانا چاہتی تھی اور نہ سلمان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اور کیا حل تھا شادی کو روکنے کا؟ سلمان بے بس تھا، وہ میری رضامندی کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ اتنا پریشان تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اپنے والد صاحب کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ میں جو ساتھ نہیں دیتی تھی۔ 4 دن بعد وہ ایک دوست کے ساتھ میچ دیکھنے چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کی بہن نے بتایا کہ آج رات پشمینہ رخصت کی جائے گی۔ سلمان نے بہن سے کہا، تم اسی وقت جاؤ، جلدی سے نکاح نامہ پشمینہ کو دو اور اس کو کہو یا تو وہ اجازت دے کہ میں یہ کاغذات ظاہر کر دوں یا پھر خود ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے دے دے، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس کو اس نکاح سے آزاد کرنا ہے تاکہ وہ کسی اور کی دلہن بن سکے۔ اس کے بعد میں اس کی دنیا سے دور چلا جاؤں گا۔ خوباں نکاح نامہ لے کر آ گئی۔ کمرہ بند کر کے اس نے یہ نکاح نامہ میرے سامنے رکھا اور کہا کہ اب تم کیا کہتی ہو؟ اب بھی وقت ہے، نکاح نامہ ظاہر کر کے شادی روکی جا سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اب تو مجھے مرا ہوا سمجھ لو، کیونکہ باپ کی پگڑی اچھالنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ پھر ان کاغذات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خوباں سے کہا، سلمان سے کہنا یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میری عزت رکھ لو اور یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لو۔ میرے دل میں اس کا پیار جوں کا توں ہے، مگر یہ جو گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میں نکاح کیا ہے یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اسے معاف کر دینا۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ والد کا اس طرح سامنا کر سکوں اور ان کی سبکی کراؤں۔ سلمان کی بہن نے جب یہ باتیں اسے بتائیں تو اس نے میری عزت کی خاطر زہر کا یہ گھونٹ پی لیا، کیونکہ وہ سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسی وقت کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل گیا۔ یوں میری شادی بخت سمار خان سے ہو گئی۔ میرا دل کسی طور پر اپنے شوہر کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے ہمت نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ پتہ نہیں والدین کی لاج رکھ کر میں نے اچھا کیا یا خود کے ساتھ ظلم کیا، لیکن یہ پچھتاوا ضرور تھا کہ کاش میں پھوپھی کو اعتماد میں لے کر اپنے دل کا حال بتا دیتی تو وہی والد صاحب کو اس بات سے آگاہ کر دیتی کہ میں اور سلمان عدالت میں نکاح کر چکے ہیں، مگر اپنی بزدلی کی باعث میں یہ سب نہ کر سکی۔ یوں میں ایک ایسے جہنم میں گر گئی جہاں سے نکلنا چاہتی تو نکلنا ممکن نہ تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ والد صاحب خود بھی میری شادی بخت سمار سے نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سوچتے تھے کہ یہ طے شدہ رشتہ بھی چھوڑ دوں تو کہیں میری بیٹی دوسرے مناسب رشتے کے انتظار میں بیٹھی نہ رہ جائے۔
اگر پھوپھی والوں کی طرف سے پیش رفت ہوتی تو وہ یقیناً میرے لیے سلمان کو ہی ترجیح دیتے۔ سلمان تو ایسا گھر سے غائب ہوا کہ پھر نہ آیا۔ آج بھی پھوپھی مجھے بددعائیں دیتی ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا اور ہم سے جدا ہو کر دربدر ہو گیا۔ یہ تو شادی رچا کر گھر آباد کیے بیٹھی ہے۔ ان کو کیا خبر کہ محض شادی سے سبھی گھر آباد نہیں ہوتے جب تک دل آباد نہ ہوں۔